السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کا سیکنڈ چیپٹر ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ آج ہمارا ٹاپک ہے عبوری حکومت کا قیام۔ عبوری حکومت کا قیام ستمبر 1946 میں وائسرائے نے کانگریس کو عبوری حکومت قائم کرنے کو کہا۔ ان حالات میں مسلم لیگ نے میدان خالی چھوڑنے کے بجائے عبوری حکومت میں شامل ہونے کا ارادہ کیا۔ مسلم لیگی ارکان۔ عبوری حکومت کے لیے 5 مسلم لیگی ارکان کے نام تجویز کیے گئے، جن میں لیاقت علی خان، آئی چندریگر، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان اور اقلیتی رکن جوگندر ناتھ منڈل شامل تھے۔ 20 فروری 1947 عبوری حکومت کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات کی وجہ سے مؤثر انداز میں کام نہ کر پائی۔ ان حالات میں مسلم لیگ کا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ وزیر اعظم برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ حکومت جون 1948 تک اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کر دے گی۔ اس طرح پاکستان کا قیام قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ برصغیر کی تقسیم کا اعلان۔ 3 جون 1947 کو برصغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا، جس کی روح سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1947 تک اقتدار ہندوستان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پنجاب اور بنگال۔ 3 جون 1947 کے منصوبے میں ایک شق یہ بھی تھی کہ پنجاب اور بنگال کی صوبائی اسمبلیوں کی مسلم اکثریت اور غیر مسلم اکثریت کے اضلاع کے نمائندے الگ الگ کثرت رائے سے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے صوبوں کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک گروپ نے بھی تقسیم کے حق میں فیصلہ دے دیا تو ایک حد بندی کمیشن مقرر کیا جائے گا جو سرحدوں کا تعین کرے گا۔ صوبہ سندھ کے اسمبلی کے ارکان اپنے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور طے کیا جائے گا کہ دونوں میں سے کس ملک کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں۔ ووٹنگ میں سندھ اسمبلی کے یورپی ارکان کو رائے کے اظہار کا حق حاصل نہ ہوگا۔ صوبہ سرحد، جسے صوبہ خیبر پختونخوا بھی کہا جاتا ہے، یا شمالی مغربی سرحدی صوبہ۔ شمالی مغربی سرحدی صوبے کے عوام اس تصویب رائے سے براہ راست فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں۔ قبائلی علاقوں کے ساتھ سیاسی مسائل اس تصویب رائے کے بعد بننے والی حکومت خود طے کرے گی۔ اس تصویب رائے گورنر جنرل خود کروائے گا اور اس کے لیے اسے صوبائی حکومت کا تعاون بھی حاصل ہوگا۔ سلہٹ۔ آسام کا ضلع سلہٹ مسلم آبادی کا ضلع تھا۔ منصوبے کے مطابق سلہٹ میں اس تصویب رائے کروائے جانے کا فیصلہ ہوا اور اس تصویب رائے صوبہ بنگال کی 2 حصوں میں تقسیم کے بعد ہوا۔ اگر عوام کی اکثریت نے مشرقی بنگال میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں گے۔ بلوچستان کو ابھی تک صوبے کا درجہ نہیں ملا تھا، اس لیے منصوبے کے مطابق کوئٹہ میونسپلٹی اور علاقے کے شاہی جرگے کے ارکان کی رائے طلب کی جائے گی۔ سرکاری ارکان کو رائے دہی میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ قانون آزادی ہند 1947۔ 3 جون کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا۔ ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا گیا۔ ریڈ کلف ایوارڈ۔ پنجاب اور بنگال کے علاقوں کی تقسیم کا فیصلہ ہونے لگا تو برطانوی حکومت نے سر ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک حد بندی کمیشن قائم کیا۔ پنجاب کی حد بندی۔ پنجاب کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد، اور جبکہ بھارت کے نمائندے جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ تھے۔ یہ سب حضرات ہائی کورٹ کے جج تھے۔ بنگال کی حد بندی۔ بنگال کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور ایس اے رحمان، اور جبکہ بھارت کی طرف سے سی سی بسواس اور بی کے مکھرجی شامل تھے۔ تقسیم کے وقت وائسرائے اور اس کے عملہ نے کانگریس سے گٹھ جوڑ کر کے حد بندی کا فیصلہ کر لیا اور ریڈ کلف کو دستخط کروانے والی مشین کے طور پر استعمال کیا۔ تقسیم میں ریڈ کلف نے مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے بھارت میں شامل کر کے ایک طرف پاکستان کو ستلج، بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا، جبکہ دوسری جانب بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملا دیا۔ گورداسپور کے راستے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا جو آج تک حل طلب ہے۔ ریڈ کلف کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث پاکستان کو کئی مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔
صبح آزادی۔ آزادی کا تصور قوموں کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ 14 اگست 1947، 27 رمضان المبارک، پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ عبوری حکومت کا قیام۔ عبوری حکومت کہتے ہیں عارضی حکومت کو، یعنی دو مستقل حکومت کے درمیانی دور میں عارضی طور پر قائم ہونے والی حکومت کو کہتے ہیں۔ اس کا قیام ستمبر 1946 میں ہوا ہے۔ کوشچن مینشن کریں۔ عبوری حکومت میں شامل 5 مسلم لیگی وزراء کے نام تحریر کریں۔ ویری امپورٹنٹ ایز اے شارٹ کوشچن کے طور پر۔ وزیر اعظم برطانیہ نے اعلان کب کیا علیحدگی کا؟ 20 فروری 1947 کو اعلان کیا۔ جون 1948 میں اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کرنے کے حوالے سے بات کی گئی۔ مینشن کر لیں ایز ایم سی کیوز کے طور پر۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ ویری امپورٹنٹ ہے، ایز اے لانگ کوشچن کے طور پر آتا ہے۔ 3 جون کا منصوبہ تحریر کریں، وضاحت کریں۔ شک کہتے ہیں جزو کو، ہائی لائٹ کر لیں۔ قانون آزادی ہند 1947 ویری امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے۔ قانون آزادی ہند کب منظور ہوا؟ ہائی لائٹ کر لیں۔ 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور ہوا۔ ایز اے ایم سی کیوز کے طور پر بھی آتا ہے، ایز اے شارٹ کوشچن کے طور پر بھی آتا ہے، ویری امپورٹنٹ ہے۔ ریڈ کلف ایوارڈ ہائی لائٹ کر لیں۔ پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن کس نے قائم کیا؟ سر ریڈ کلف ایوارڈ نے، ہائی لائٹ کر لیں ایز ایم سی کیوز کے طور پر۔ پنجاب کی حد بندی پاکستان کی طرف سے کون سے جج مقرر ہوئے؟ نام ہائی لائٹ کر لیں۔ بھارت کی طرف سے کون مقرر ہوئے؟ ایز اے شارٹ کوشچن کے طور پر بنگال کی طرف سے ہائی لائٹ کر لیں کون سے جج مقرر ہوئے پاکستان کی طرف سے، اور بھارت کی طرف سے کون سے جج مقرر ہوئے؟ ایز اے شارٹ کوشچن کے طور پر آتا ہے، ہائی لائٹ کر لیں۔ ریڈ کلف نے کیا اہم ترین فیصلہ کیا؟ ایز اے شارٹ کوشچن کے طور پر آپ کی ایکسرسائز میں مینشن بھی ہے، ہائی لائٹ کر لیں، ویری امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے صبح آزادی۔ پاکستان کب معرض وجود میں آیا ہے؟ 14 اگست 1947، 27 رمضان المبارک کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ ایز اے شارٹ کوشچن کے طور پر یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔